الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بالقاسم محمد والصلاة والسلام على علي المرتضى الذي قال رسول الله في شعر ذكره يوم القدر يفضل من حجاوز الثقلين ثم الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي قال رسول الله في شأنها الفاطمة تدعو مني والصلاة والسلام على الحسن المجتبى الذي قال رسول الله في شأنه الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة ثم الصلاة والسلام على الحسين الشهيد بكربلاء الذي قال رسول الله في شأن الحسين بك وأنا من الحسين والصلاة والسلام على جميع الأئمة المعصومين عليهم السلام ورحمة الله على أعدائهم أجمعين ظاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون سلام على النبي الله على الرسالة يا رسول الله على الرسالة يا رسول الله بالكراية حضري بالكراية حضري حسينيات حسينيات يزيديات يزيديات بالكراية حضري ويزيديات السلام اللهم صل على محمد ہماری چودہ سو اڑتالیس ہجری کا محرم الکرام اور مالک معراج کا خصوصی شکر کرو حمد کا شکر مالک نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اپنی زندگی میں صافی ادائے حسین بن علی کے بیت میں اشتراک نصیب کیا کائنات میں سب سے عظیم عمل سب سے عظیم منصب سب ادائے حسین پہ ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر بڑا منصب مل جائے بڑا عہدہ مل جائے بڑی کرسی مل جائے وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو فخر سمجھتے ہیں لیکن یہ دنیاوی ہوتے ہیں یہ دنیاوی فخر ہے اصل فخر وہ ہے کہ جس مقام کی خواہش اللہ کے نبی بھی کرے اور اللہ کے ملائکہ بھی کرے وہ کائنات میں سب سے بڑا اور وہ فخر ہے عزائے حسین بن علی پہ بیٹھنے کا فخر کہ جس مقام پر بیٹھنے کی خواہش اللہ کے ملائکہ بھی کرتے ہیں اللہ کے انبیاء بسم اللہ یعنی اللہ کے ملائکہ جس مقام پر روایت ہے حضرت صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
گھر میں، کسی بازار میں، کسی مسجد میں، کسی مقام پر ذکر حسین ابن علی علیہ السلام ہو جائے تو اللہ کے ملائکہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ملائکہ کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سے جو سب سے زیادہ مخلوق ہے وہ اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے زیادہ مخلوقات ہیں۔ مثلا انسان بھی ہے، قرآن میں تذکرہ ہے، جنات بھی ہیں، قرآن میں تذکرہ ہے، دیگر حیوانات ہیں بعض جن کا قرآن میں نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں ملائکہ بھی ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور سب سے زیادہ مخلوق اللہ کے ملائکہ ہیں، اور اللہ کے ملائکہ کی مختلف مقامات پر ڈیوٹیاں لگی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ بھی اللہ کے دو فرشتے رہتے ہیں، اسی طرح بعض ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کا بارش برسانے کا کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہوتا ہے، بعض ملائکہ ایسے ہیں کہ جن کی روزہ رسول کائنات میں جن کی ڈیوٹی ہے، بعض ملائکہ ایسے ہیں جن کی روزہ امام حسین علیہ السلام پر ڈیوٹی ہے۔ ان ملائکہ کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی، پروردگار اپنے ملائکہ سے کام لیتا ہے۔ یہ اللہ کی کائنات کا حسن ہے کہ قادر مطلق اللہ ہے، ہر کام اسی کے اختیار میں ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ کی کائنات کا حسن ہے کہ اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کائنات کا کہ بعض اوقات کوئی بات کہہ دی جائے تو لوگوں کو شرک نظر آتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی کائنات کا حسن ہے۔ لیکن موت کون دیتا ہے؟ اللہ موت دیتا ہے، کوئی اور موت پہ قادر ہے نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے۔ نبی بھی موت پہ قادر، اگر کسی کو نبی زندہ ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں مر جاتا ہے یا مردہ ہے تو عیسیٰ پاؤں کی ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے ہیں تو بإذن اللہ، ایسا ہی بإذن اللہ۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنے نمائندوں کے ذریعے نظام کرواتا ہے۔ اللہ پروردگار مجبور نہیں ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے وہ ارادہ کرتا تو بندہ مر جاتا، درمیان میں اسرائیل کیوں لے کے درمیان میں اسرائیل کو وہ جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہیے، درمیان میں کسی کو واسطہ بنائے تو یہ واسطہ کمزور ہو جاتا ہے اور دعا کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جب پروردگار کو جو موت پہ قادر ہے، جو کن کہتا تو بندہ مر جاتا، اس اللہ نے درمیان میں اسرائیل کو کیوں؟ بھائی اسرائیل آئے تو تمہیں موت سمجھ آتی ہے، لیکن رزق لینے کے لیے درمیان میں اللہ کے نمائندے علی جیسی ذات آ جائے تو تمہیں بات یہاں پر بھی بات سمجھ بہت والی بات ہو جاتی ہے، نامی تو درمیان میں واسطہ ہے لیکن موت اللہ دیتا ہے، رزق بھی اسی طرح اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ کام ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے۔ اسی طرح کیا پروردگار کی نظر میں ہمارے اعمال کی فلم نہیں بن رہی؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ویڈیو، آج سے 100 سال پہلے یہ بات کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہ آتی ویڈیو کیا ہوتی ہے، لیکن آج تو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے زیادہ ذکر میں اور زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب کچھ دن میں کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کیسے، جب آپ کو موبائلوں میں گھنٹوں کی ویڈیو سیو ہے تو اللہ کی کائنات میں، اللہ کے سامنے، اللہ کی فضا میں بھی اسی طرح یہ ویڈیو ہماری سیو ہو جاتی ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، تو جب اللہ کی فضا میں یہ ویڈیو سیو ہو جاتی ہے تو کرام کاتبین کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کرام کاتبین کو تو جو میں آپ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پروردگار کی کائنات کا حسن ہے کہ وہ کام قادر وہ ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، لیکن اس نے اپنے نمائندوں کے ذمے یہ کام لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے ہے اسی طرح اللہ کے ملائکہ کے ذمہ کام ہے
کچھ کی ڈیوٹیاں ہیں جو آپ کی اور میرے کندھوں پہ ہیں، کچھ کی ڈیوٹیاں ہیں جو حرم امام حسین علیہ السلام نے، کچھ کی ڈیوٹیاں ہیں جو آج اپنے سکون قدوسوں کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے میں جملہ دینا چاہتا ہوں، مجلس ادائے حسین میں آج ایک محرم کو سب ادائے حسین پہ بیٹھنے کا اجر اور مقام سمجھیے گا۔ اسی طرح اللہ اور یہ روایت کرتا ہے، شیعہ سنی کتب نے اس روایت کو لکھا، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے ملائکہ کا ایک گروہ ہے جو سیاحت کرتے ہیں۔ سیاحت کرتے ہیں، سیر و تفریح۔ ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق سیر و تفریح کرتا ہے۔ ایسے ہی مطلب کسی کو دریا اچھے لگتے ہیں تو وہ موسم گرما میں دریا کے کنارے چلا جاتا ہے، کسی کو باغ اچھا لگتا ہے تو باغ میں چلا جاتا ہے، کسی کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں تو پہاڑوں کی سیر کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیاحت۔ اچھا، ہم بندے اللہ کے اپنے مزاج کے مطابق سیاحت کرتے ہیں کیونکہ ہم ہیں مادی، یہ بندے ہیں مادی۔ وہ جو اللہ کی نوری مخلوق ہیں وہ تو پہاڑ دیکھنے نہیں آتے ہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، وہ تو دریا دیکھنے نہیں آتے ہیں، مادی ہیں، دنیا دار ہیں، ہمارے مزاج میں مادیت ہے۔ ہم تو پہاڑ دیکھ کے سیاحت کر لیتے ہیں، دریاؤں پہ جا کے سیاحت کر لیتے ہیں، باغیچوں میں جا کے سیاحت کر لیتے ہیں۔ وہ جو نوری مخلوق ہیں، وہ جو پہلے ہی عالم انوار میں رہتے ہیں، ان کی سیاحت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو پہلے ہی، ہم تو گھر بیٹھے بیٹھے کام کہتے ہیں باغیچے میں چلے جاتے ہیں، اچھی خوشبو سے اپنے آرام کو مقدر کر لیتے ہیں، ہماری سیر ہو جاتی ہے۔ وہ جو خوشبوؤں کے جہان میں رہتے ہیں ان کی سیاحت کیا ہوگی؟ بس ان سے پوچھا گیا، فرمایا تو اپنے مزاج کے مطابق سیر اور سیاحت کرتے ہو، اللہ کے ملائکہ کی سیاحت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو چھوڑ کے زمین پہ آتے ہیں، جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے سب اعزائے حسین پہ بیٹھ کے اپنے مزاج کو معطر بناتے ہیں۔ پہلی مجلس سے میں بتا رہا ہوں کہ اس مقام پہ بیٹھنے کا مرتبہ کیا ہے۔ اس مقام پہ بیٹھنے کی خواہش اللہ کے پوری ملائکہ بھی کرتے ہیں۔ آپ اس مقام پہ بیٹھے ہیں، لوگ اقتدار پہ بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں، لوگ کرسیوں پہ بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں، اور میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا، اقتدار پہ بیٹھنا اتنا بڑا منصب نہیں ہے جتنا بڑا منصب صف اعزائے حسین ابن علی پہ بیٹھنے کا۔ کیوں؟ یہ بڑا پن لوگوں کے مزاج سے سمجھ نہیں آتا، یہ بڑا پن آئمہ یا اللہ کی پوری مخلوق کے مزاج سے سمجھ آتا ہے۔ اللہ کے پوری ملائکہ عرش چھوڑ کے، اچھا میں نے تھوڑا بات کروں، دیکھو اللہ ہے فطرت کا خالق، اللہ نے ہر مخلوق وہ خلق کیا فطرت کے مطابق، کیونکہ فطرت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہر مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے، فطرت بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہذا کوئی بھی مخلوق فطرت کے خلاف نہیں جا سکتی، کوئی بھی مخلوق ہو فطرت کے خلاف ہو نہیں جا سکتی۔ مطلب یہ فطری بات ہے کہ انسان بلندی کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی بلندی کو پسند کرتا ہے۔ مطلب جب میں بات پسند کرتا ہوں، اگر کوئی 10ویں گریڈ کا طالب ہو، کبھی دیکھا ہے کہ بندہ میں آ کے مدد مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ مولا غازی مجھے 5ویں گریڈ مل جائے، کبھی برگر ویٹ کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، جس میں شعور ہے وہ آ کے دعا کرتا ہے یا اللہ مولا غازی کی طرف سے، امام کی طرف سے 10واں ہے تو میں 12ویں میں چلا جاؤں، 12واں مل گیا، پھر اگلے سال ہوا یا اللہ 14واں مل جائے، ایسے ہی ہے۔ اور اگر یہ 18ویں گریڈ والا یا آگے مدد مانگ رہا ہو یا اللہ 10ویں میں چلا جاؤں، کیا کہو گے؟ اسے کیا کہو گے؟ آپ نبی ہیں تو آپ کی فطرت بول کے کہے گی کہ بندہ
بے وقوف ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی یعنی فطرتاً انسان پستی سے بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ یہ انسان کی فطرت ہے. اچھا ملائکہ بلندی پہ رہتے ہیں یا پستی پہ؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ملائکہ بلندی پہ رہتے ہیں یا پستی پہ؟ ہم پستی میں رہتے ہیں، ملائکہ ہم سے بلندی پہ رہتے ہیں. اچھا وہ جو جس کو ہم بلندی کہہ رہے ہیں، جس پہ بلندی پہ وہ رہتے ہیں، اگر اس مقام کو چھوڑ کر جو ہماری نظر میں بظاہر پستی ہے، یعنی زمین پس مقام ہے، اس پہ آنے کی خواہش کر رہے ہیں تو آپ نے بیوقوف تو کہہ نہیں سکتے. کوئی بندہ کر رہا تھا تو اسے بیوقوف کہہ نہیں سکتے. ملائکہ کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ملائکہ ہے سراپا عقل، وہ عقل کے خلاف نہیں جا سکتے چونکہ وہ کل عقل ہے، سراپا عقل ہے. اللہ نے ان کو مکمل عقل دے کے خلق کیا. بیوقوف ہم نعوذ باللہ ان کو نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ سراپا عقل ہے. اب یہاں پر ہمارا راستہ بات ہے، بیوقوف تو ان کو کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ جس مقام کو چھوڑ کے جس مقام پہ بیٹھنے کی خواہش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سب عذاب ان کے مقام سے بلند تر مقام ہے. اپنا مقدر دیکھو یہ کتنا مقدر ہے. جس اس مقام پہ بیٹھنے کو اللہ پسند کرتا ہے، جس مقام پہ بیٹھنے کو اللہ کے ملائکہ پسند. چلو میں روایت مکمل کر دیتا ہوں، بات ادھوری نہ رہ جائے. کہ ملائکہ رسول فرماتے ہیں ملائکہ اور ہمارے سنت کے نبی روایت البتہ یہ ہمارے نام مجلس حسین کا ذکر ہے، میرے بھائی اہل سنت کے ہاں روایت ہے، وہاں ذکر اللہ اور ذکر انبیاء مقصد ذکر ہی ہے. تو یعنی ملائکہ جو سیر کرتے ہیں تو ذکر اللہ جب زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر لوگ کے ہاں یہ ہوتا ہے. اچھا ملائکہ مسلم روایت ہے کہ یہاں پر آتے ہیں مجلس حسین میں جہاں کی سب عذاب ہے. اس لیے چلو میں ایک جملہ آگے کہہ دیتا ہوں، اگر کسی مومن کے گھر چاہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجلس ہو جائے اس گھر کا احترام کیا کرو. کیوں؟ اس گھر میں اللہ کے ملائکہ بھی آتے ہیں، اللہ کی کریم حضرت بطول بھی تشریف رکھتے ہیں. کیا وہاں پر اس گھر کا احترام لازم نہیں ہے جس گھر میں ایک مرتبہ حسین کی اماں تشریف رکھتے ہیں؟ باتیں بڑی معمولی نہیں ہے، بڑے بہت بڑے ہوتے ہیں. اس مومن سے آپ کے 100 اختلافات سے، برادری کے اختلاف ہوں گے، سیاسی اختلاف ہوں گے، معاشی اختلاف ہوں گے، سوچنے کے اختلاف ہوں گے، لیکن آپ اس وجہ سے اس گھر کا احترام کرو کہ اس گھر میں مجلس حسین ہوئی ہے اور اس گھر میں اللہ کے ملائکہ بھی آئے ہیں اور اللہ کی کریم حضرت بطول بھی تشریف لائے ہیں. سردار کو سوچنا چاہیے، سردار کو سوچیے، اس گھر کا احترام کریں. اچھا ملائکہ مروات مکمل کر کے جو موضوع میں شروع کرنا تھا، بات سے بات نکل آئی اور میں آج پہلے پہلے سے اس طرح گفتگو چل پڑی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ تشریف لے آتے ہیں. اچھا یہ ملائکہ جب آتے ہیں مجلس کے بعد ملائکہ 2 4 10 ہزار ہیں، سب سے زیادہ موجود آتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ پچھلا مجلس ہو رہی ہے تو 4 یہاں آگے تو وہاں کیسے جائیں گے. انتظامیہ کے بعد پولیس والے کام پڑ جاتے ہیں، 4 یہاں بھیجے تو بہار میں کیا بھیجیں گے، علاوہ میں کیا بھیجیں گے، ادھر کام پڑ جاتے ہیں. ملائکہ پیسے ہیں ہر جگہ ہزاروں تعداد میں بھی جو ہے وہ کام نہیں پڑتے، وہ تبرک لینے کے لیے آتے ہیں. جب مجلس کا نام ہوتی ہے آپ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. توجہ میری طرف میں جملہ دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ملائکہ بھی واپس عرش پہ چلے جاتے ہیں. جب یہ وہ ملائکہ جو سیاح ہیں، ان اللہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے ملائکہ کا ایک گروہ ہے جو سیاح ہے، جو سیاحت کرتے ہیں. وہ سیاح کیا کرتے ہیں؟ جہاں بھی ذکر اللہ ہو جائے، جہاں بھی ذکر انبیاء ہو جائے، جہاں بھی ذکر حسین ہو جائے، وہ ذکر میں آگے بیٹھ کے اپنے مزاج کو معطر بنا کے دوبارہ عرش پہ چلے جاتے ہیں. جب وہ عرش پہ جاتے ہیں، اللہ کرے یہ جملہ سمجھا دوں، وہ جو اللہ کے ملائکہ عرش پہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں
ان ملائکہ کو ان ملائکہ کے جانے کی وجہ سے ان کے پروں سے ایک منفرد خوشبو کا احساس ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ان ملائکہ کو ان ملائکہ کے پروں سے ان ملائکہ کے پروں سے شام بردے اللہ پہ آتے ہیں ان کے پروں سے ان کو خوشبو. لیکن بعد میں تھوڑی اور بچوں کا بھی بہت ہے ایک بند کمر میں چھوٹا سا مطلب یہ ہو گیا چھوٹا کمر وہاں پر خوشبو نہ ہو وہاں پر خوشبو نہ ہو. آپ ایک گلاب کا پھول ایک موتیے کا پھول رکھ دیں بندے کو خوشبو کا احساس کہ یہاں خوشبو آئے گی. لیکن جس کمرے میں پہلے ہی پھولوں کا انبار لگا ہوا ہو وہاں پر جا کے آپ ایک موتیے کا پھول رکھ دیں اس موتیے کے پھول کا احساس ہوگا. لیکن چونکہ پہلے خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے. اب بات یہ معمولی نہیں ہے. اگر ان ملائکہ کے عرش پہ رہتے ہیں ان ملائکہ کو ان ملائکہ کے فرش عذاب پہ آتے ہیں ان کے پروں سے منفرد خوشبو کا احساس ہوتا ہے. وہ تو پہلے ہی پوری جہان میں رہتے ہیں وہ تو پہلے ہی خوشبوؤں کا جہان ہے. اگر اس خوشبوؤں کے جہان میں ان ملائکہ کے پروں سے منفرد خوشبو کا احساس ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ خوشبو ان کی خوشبو پہ غالب تر ہے. اس کا مطلب ہے یہ خوشبو ان کی خوشبو پہ غالب. ملائکہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم بھی نوری ہو ہم بھی نوری تم بھی عرش کے رہنے والے ہم بھی عرش کے رہنے والے بتاؤ آج تمہارے پروں سے منفرد خوشبو کا احساس کیسا آ رہا ہے. وہ خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں مجھے سیاح ہے ملائکہ کو آج زمین کے فلاں خطے پہ فلاں ملک میں فلاں ضلع میں فلاں تحصیل میں فلاں شہر میں فلاں آبادی میں صف عزائے حسین کا اہتمام کیا گیا تھا. ہم نے اللہ سے اجازت لے کے اس مجلس حسین میں شامل ہوئے. جب واپس آنے لگے اللہ نے ریاض کے طور پر ہمیں خوشبو اللہ نے میں اس لیے مجالس میں کرتا رہتا ہوں. دیکھو عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک ریاض ہوتی ہے مطلب آج نہیں ہوگی کل پر ریاضوں کا سلسلہ شروع ہو جائے ہر روز ہوتی ہے اور یہ تبھی تقاضا بھی ہے لینا بھی چاہیے اس میں کوئی عیب نہیں ہے ثواب ہے اجر ہے. ائمہ نے اس نیاز کا اہتمام کیا ہے روایت بتا کے دیکھیں. لیکن یاد رکھیے کہ آج سے یہ روایت سننے کے بعد جب بھی گھر سے نکلے بے شک اس نیاز کی بھی نیت کریں لیکن ایک نیاز کی نہیں دو نیازیں لینے کی نیت کر کے آیا کرو. ایک نیاز جو آپ کی طبیعت کے تقاضوں کے مطابق پانی مجلس سے تمام کرتا ہے کبھی چاول بنا دیتا ہے کبھی حلوہ بنا دیتا ہے کبھی کھانا بنا دیتا ہے کچھ بنا دیتا ہے. ایک وہ نیاز ہے جو اللہ کی کریم حسین کی اماں فاطمہ زہرا تقسیم کرتی ہے. مجلس حسین کو معمولی بات ہے. ہر روز مجلس میں آؤ تو اللہ تمہیں ایک ایمانی نیاز ہے اس کا اجر ہے ثواب ہے. ہاں اس میں بھی عیب نہیں ہے اس میں بھی شرم نہیں ہے اس کا بھی ایک مقام ہے اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. حضور نے اس کا اہتمام کیا دعوت و تشہیر میں نہیں کھانا بنایا حضور نے اس کو کھا کے جاتے رہے. آپ تو پھر بھی باتیں سن کے جاتے ہیں وہ تو باتیں بھی نہیں سنتے تھے ایسے بکرے کھا کے جاتے رہتے. علی مولا نے اہتمام کیا امام رضا نے اہتمام کیا بکر نے اہتمام کیا ایسا ہر معصوم نے جب مجلس حسین کا تمام نیاز کا تمام. لیکن یاد رکھو نیاز ایک نہیں ہوتی نیاز دو بڑھتی ہے. ایک آپ کے مادی تقاضوں کے مطابق ہے ایک معنوی تقاضوں کے مطابق ہے. ایک معنوی نیاز بھی بڑھتی ہے اس کو بھول کے نہ جایا کرو. یہی ادا کھانے میں جب مجلس ختم ہو جائے آنسو پوچھ کے کہا کرو پروردگار تیری کنیز کا واسطہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں معنوی نیاز بھی عطا فرما. پروردگار ہمیں اس در کی محبت اصل نیاز کے ہے ہمارے قلب میں اس در کی محبت اور عطا فرما. ہمیں اس در پہ فدا ہونے کی طاقت عطا فرما. پروردگار ہمیں شہادت جیسی نعمت عظمی عطا فرما. پروردگار ہمیں آل محمد کے در پہ جھکے رہنے کی توفیق. یہ نیاز بھی ہے اس کی بھی دعا مانگا کرو اور یہ بھی بڑھتی ہے. یاد ہے میری بات کو مکمل کر دو. ملائکہ کہتے ہیں ہم نیاز کا اہتمام اپنے طبی تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں. ملائکہ کو تو ہم چاول نہیں کھلا سکتے
نہیں کھلا سکتے. ان کو نیاز ہم نہیں دیتے, مجلس میں لوگ بھی آتے ہیں, ان کو نیاز ان کا خالق اللہ ان کے مزاج کے مطابق دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے, ان کو خوشبو ملتی ہے, وہ خوشبو جو عرش والے ملائکہ کے پروں سے بھی منفرد خوشبو ہوتی ہے. وہ ملائکہ کہتے ہیں اچھا جب ہم مجلس سے واپس آنے لگے نا, اللہ نے بات یاد ہے, اللہ نے ہمیں خوشبو کے نیاز کے طور پر ہمیں یہ خوشبو عطا کی ہے. اچھا پروردگار سے یہ نیاز لینا چاہیے, بڑی اچھی خوشبو ہے, بڑا اچھا اجر ہے کہ آپ نے صف ادائے حسین ابن علی علیہ السلام میں گئے. یہ ملائکہ جو سے صف ادائے حسین ابن علی پہ آتے ہیں نا, یہ ملائکہ اس وقت خوشی سے جھوم کے کہتے ہیں کہ اب تو مجلس ختم ہو گئی ہے, اب تو ازادار اپنے گھروں میں جا چکے ہیں, اب تو گجرات والوں نے سب عذاب کو لپیٹ دیا ہے, سب کا بند ہو گیا ہے, لوگ گھروں میں چلے گئے ہیں, اب تو وہاں مجلس کا تمام نہیں ہے, اب توجہ دیجیے گا, یہ بھی ایک معنویت ہے, یہ بھی ایک روحانیت ہے, یہ بھی نیاز کی ایک قسم ہے جو آپ کرنے لگا ہوں. وہ عرش کے مکین, عرش کے ملائکہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مجلس حسین ابن علی میں یہ جملہ سمجھا دو, آج یکم محرم کو صف ادائے حسین پہ بیٹھ کے یہ حاجت حاصل کرنے والوں, اللہ کے ملائکہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اگر مجلس حسین ختم ہو گئی ہے تو وہ مٹی جو اپنے مقام پہ باقی ہوگی, جس مٹی پہ بیٹھ کے عزادار حسین حسین کو روتے رہے, ہم جا کے اپنے پروں کو اس مٹی سے مس کر اللہ, ہم جا کے ملائکہ کہتے ہیں, ہم جا کے اپنے پروں کو اس مٹی سے مس کر لیں گے جس مٹی پہ عزادار حسین کے پاؤں پڑے, پروں کو مس کر لیں گے. اللہ سے خوشبو نیاز کے طور پر ہم بھی پروردگار سے خوشبو لے لیں گے. کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے عزادار حسین کے نام. میں نے سورہ عنکبوت اس بات سے بات میں کرائی, سورہ عنکبوت کی آیات تلاوت کی. حسب الناس, چونکہ ہمارے عشرے کا انشاءاللہ موضوع کا قرآن اور آزمائش, اور اس کے بعد سے میں ایک دو باتیں کہہ بھی چکا ہوں کہ انسان کو حتماً آزمایا جائے. حسب الناس پروردگار سورہ 29 میں سورہ قرآن مقدس کا, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, حسب الناس لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے فقط اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے, اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں دیا جائے گا. ان کو حتماً آزمایا جائے گا ایسے جیسے پہلے قوموں کو آزمایا گیا. یہ ہمارے حتماً پروردگار امتحان حتماً ہے, پروردگار حتماً. اچھا یہ بات تو ہے کہ پروردگار ایمان کا دعویٰ کرنا فقط دعویٰ ہے جب تک کہ امتحان کی قسمتی سے گزار نہ جائے. ہر مومن دعویٰ کرتا ہے ایسے, لیکن جب تک امتحان نہ ہو یہ ثابت ایمان کا فیصلہ ہے. ہر بندہ لیکن ہر بندہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, اللہ کے وجود, اللہ کے حاضر ہونے کے سب قائل ہے, اللہ ہر جگہ ہے, اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ, وہ حاضر ہے, قادر ہے, وہ قادر ہے. اس کے ہوتے ہوئے جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا, جب ہم نے اس پہ ایمان رکھ لیا, تو بچے کے سامنے کسی بند کمرے میں ہم کسی کا موبائل چوری نہیں کرتے. اگر بچہ چلا جائے تو ہمیں اللہ کی حضور کا احساس نہیں ہوگا, ہم چوری کر لیتے ہیں. ایسے ہی اس کا مطلب ہے میرے وجود میں بچے کے وجود کا تصور ہے, اللہ کے وجود کا بھی تصور نہیں ہے. تو سمجھ میں باتیں مشکل نہیں, باتیں کرنے کی ایسی مشکل باتیں نہیں سننی چاہیے. سمجھ رہے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں زبان پہ کہہ دوں لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت, اللہ کے وجود کو اپنے وجود میں تصور کرو. اگر اللہ کے وجود کا تصور
یہ وہ ہر وقت بھی دیکھ رہا ہے کہ زندگی میں گناہ نہ کروں، اور زندگی میں کوئی خطا نہ کروں، میں کبھی کسی کی چوری نہ کروں، میں کبھی کسی کا حق نہ کروں. کیوں؟ اس لیے مجھے علم ہے کہ اللہ کے بچے کے سامنے میں چوری نہیں کرتا اور بند کمرے میں کوئی نہیں ہے تو میں چوری کر لیتا ہوں. اس کا مطلب ہے میرا یہ ابھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایسا ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی. اب سمجھو، حاسب الناس، اللہ سورہ کبوت میں کہہ رہا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ فقط اتنا کہہ دے آمنا ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. تمہارے برکت فتن الذین من قبلہم، ان کو آزمایا جائے گا جیسے ہم نے پہلی قوموں کو آزمایا. جب تک دیکھیں یہ دعویٰ کرنے والا تو میں کہوں گے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اللہ ہوں، میرا دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے، میرا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جب تک کہ کوئی اللہ امتحان نہ لے، اس وہ امتحان ثابت کرے گا کہ میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوں یا میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا. ایسے ہی جب اپنے دعویٰ میں جھوٹا، ہم نے یہ فطرت بنا لی ہے کہ جب بھی قرآن مقدس جب ڈانٹتا ہے، قرآن میں ڈانٹ بھی ہے یا ہے نا ڈانٹ، اللہ غصے ہوتا ہے، سب سب لہجے قرآن میں بھی سوال ہے نا. یہ ہماری فطرت ہے. جب پروردگار قرآن میں ڈانٹتا ہم کہتے ہیں یہ سات سالوں کی بات ہوگی، اور جب پروردگار انعام دینا چاہتا کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ہے. ایسے ہی ہاں جب ڈانٹ کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسروں کی بات، دوسرے فرقے کی بات، یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہ فلاں کی بات ہو رہی ہے. جب انعام دینے کی بات ہے تو یہ تو ہمارے لیے سارے انعام ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے بات ہی ختم کر دی ہے. اور میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. میں ہر اس بندے سے اللہ کہہ رہا، ہر اس بندے سے مخاطب ہوں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں ہر اس بندے سے مخاطب ہوں جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر اس بندے سے مخاطب ہوں. لہذا جب تک کہ امتحان کی کسوٹی سے انسان نہ گزرے اس وقت تک یہ ثابت نہیں ہوگی. اور پروردگار نے کہا کہ میں امتحان کیوں رکھوں گا؟ بلکہ فتن الذین کفروا ليعلم الله الذین صدقوا، تاکہ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور پروردگار یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں جھوٹا کون ہے. اس لیے پروردگار تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے. پروردگار تھوڑا آسان تو کر، کیسے امتحان لے؟ پروردگار تو کیسے آزمائے گا؟ ہمارے لیے بات کو تھوڑا آسان کر. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں ایسے آزماؤں گا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا، جیسے میں نے پہلوں کو آزمایا. اس کا مطلب ہے ہم پہلوں کو، پچھلوں کو، گزشتہ گزرنے والوں کو پڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کا مزاج امتحان سمجھتے چلے جائیں گے. سمجھا گئے؟ اللہ کا اگر مزاج امتحان سمجھنا ہے تو گزشتہ گان کو پڑھو جو گزر چکے ہیں. قرآن دیکھو، قرآن میں اللہ نے گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا. کبھی موسیٰ کا تذکرہ، موسیٰ گزرے ہوئے، کبھی عیسیٰ کا تذکرہ، کبھی ابراہیم کا تذکرہ، کبھی اسماعیل کا تذکرہ، ہر نبی کا تذکرہ، گزشتگان کا تذکرہ ہے. پروردگار بڑا آسان ہوگا. اب ٹھیک ہے، ہم یہ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ تو ایسے ہمارا امتحان لے گا جیسے تو نے گزشتہ انبیاء کے لیا، گزشتہ لوگوں کو لیا. اب گزشتہ انبیاء میں سے نبی کام ہے نہ قومی کام ہے. پروردگار کس نبی کو پڑھے، کس قوم کو پڑھے، پورا اور آسان کر دے. اچھا قرآن کو پڑھو. جب ہم نے قرآن کھولا تو کیا پتہ چلا کہ وہ قرآن جو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے آیا ہے، اس قرآن میں سب سے کثیر ذکر نبی حضرت موسیٰ ہے. سب سے کثیر ذکر نبی کون سے ہے؟ موسیٰ. اور سب سے زیادہ ذکر اس قوم کا آیا وہ کون ہے؟ بنی اسرائیل. اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے. اللہ بار بار ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہے. کبھی کہا تو موسیٰ نے گزر دریا میں وہ دل کر کے ڈر کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا کر دیا من صلی اللہ. اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا ہمارے ساتھ کا انتظار بڑا قریبی ملتا ہے. اس لیے اللہ نے کثرت سے قرآن میں ہمیں بنی اسرائیل کا تذکرہ سنا ہے. اور روایت بھی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے، جو نے فرمایا کہ
میرے امت کو فرمایا کہ تم حقوق بنی اسرائیل کی اتباع کرو. حتیٰ اس حد تک کرو گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی اگر وہ داخل ہوئے اور انہوں نے ڈالی تو وہاں جا کے ان کی اتباع کرو. یعنی اس قدر ہمارے اعمال بنی اسرائیل کے ساتھ ہو ملتے ہیں لیکن نہیں ملنے چاہیے. اچھا تعلق ہے اس مطلب کو گہرا تعلق ہے. میں اور بات کے ذریعے کہہ دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ گہرا تعلق ہے. قرآن میں بار بار اللہ نے قرآن میں جو بھی ذکر آیا ہے, جو بھی بات آئی ہے, جو بھی قصے آئے ہیں, جو بھی سٹوریز ہمیں سنائی گئی ہیں, ان کا ڈائریکٹ ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے. ایسا ہی ہے. قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے کہ پروردگار ایسے کوئی سٹوری سنانا چاہتا ہے, کسی کہانی سنانا چاہتا ہے. نہیں, پروردگار جو بھی کوئی کہانی سنانا چاہتا ہے تو اس نبی کا, نبی کی, اس کا براہ راست ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے. اگر تعلق نہ ہوتا تو پروردگار نہ سناتا. اپنی اسرائیل کا اور موسیٰ کا ہماری ذات کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا یا علی آپ کو اس سے کوئی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. اگر تو کزن کا رشتہ, چچا جان کا رشتہ سمجھانا تھا, مدینہ میں اور چچا جان بھی تھے, ان کا نام لے کے ان کی نسبت کے ذریعے چچا جان کا رشتہ سمجھاتے تھے. لیکن نہیں, نبی نے علی کا اپنے ساتھ تعلق سمجھانا تھا. گئے کہاں وہ موسیٰ کے پاس, گئے کہاں وہ ہارون کے پاس. نبی بتانا یہ چاہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا, اگر علی کی نسبتیں ڈھونڈنی ہونا تو عرب کے بدوؤں میں نہ ڈھونڈیے گا, نبیوں کی صفوں میں تلاش کیجیے گا. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر علی کی نسبتیں ڈھونڈنی ہیں عرب کے بدوؤں میں نہیں, نبیوں کی صفوں میں ڈھونڈو. اچھا, پروردگار نے آسان کر دیا, کہا کہ میں کیا امتحان دوں گا. کیسا امتحان دوں گا؟ جیسے میں نے پچھلوں میں. اب پچھلوں میں آپ نے دیکھا قرآن کھول کھول کے تو سب سے تشہیر و ذکر نبی کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ. قرآن بار بار کئی مقام پر اور کئی سوروں میں پروردگار نے تذکرہ کیا. سورہ قصص میں ابتدائی 40 آیات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ شریف موضوع میں یہ 40 آیات میں تلاوت کر کے ہر روز ایک دو آیات میں گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ. سلسلے میں یہ سورہ مبارکہ 28واں سورہ ہے قرآن مقدس کا. سورہ قصص میں ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشہیر و ذکر ہے اور پروردگار نے سورہ قصص کی ابتدائی 20 آیات سے تلاوت کرنے لگا ہوں. مالک کائنات نے فرمایا نتلو علیکم, محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا نتلو علیکم نبأ موسیٰ و فرعون نبی. ہم تو یہ موسیٰ و فرعون کا حق پر مبنی قصہ سنانا چاہتے ہیں. نتلو علیکم, وہ ہمارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں کون سا؟ موسیٰ و فرعون کا قصہ. اچھا, اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں پروردگار تو نے کہا نتلو علیکم نبأ موسیٰ و فرعون بالحق, حق کا قصہ سنانا چاہتا ہے پروردگار. تو فقط ہمیں موسیٰ سنا, یہ مطلب اس فرعون کو ہمیں کیوں سنانا چاہتا ہے؟ فرعون سے ہمیں کیا لگے؟ فرعون ہمیں کیوں سنانا چاہتا ہے؟ پروردگار تمہیں حق سمجھانا چاہتا ہے, تمہاری ہدایت کرنا چاہتا ہے, تو ابلاغ حق کرنا چاہتا ہے. تو موسیٰ سنانا فرعون سے ہمارا کیا تعلق؟ اللہ فرمائے گا نہیں, جہاں میں حق کو سناؤں گا ساتھ رکھ کے تمہیں باطل بھی سناؤں گا. میں وجہ سناؤں گا, اللہ کے لیے میں یہ وجہ پہنچا دوں. اللہ نے فرمایا بھئی بات تو یہ بنتی ہے جب اللہ ہمیں حق سمجھانا چاہتا ہے تو چاہیے تو یہ کہ اللہ اچھا سنائے, اچھی باتوں کا تذکرہ کرے, اچھے نبیوں کا تذکرہ کرے. سبھی نبی اچھے ہیں یعنی ان کی اچھی باتوں کا پروردگار تذکرہ کرے. لیکن پروردگار فرما نتلو علیکم من نبأ موسیٰ و فرعون, نام لے کے اللہ نے کہا کہ میرا حبیب محمد کو مخاطب کر کے کہا تمہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ حق پر مبنی قصہ ہے. یا اللہ کے ساتھ رکھ کے تو میرے سلام پروردگار یہ تو ہمیں ساتھ اس فرعون کو سنانا چاہتا ہے, تو موسیٰ سنا, ہم نے ہیبت آئی, تو
تو موسیٰ سنا ہم میں شجاعت آئے گی، تو موسیٰ سنا ہم میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی، تو موسیٰ سنا ہم میں حق کے خاطر کھڑے ہونے میں استقامت آئے گی۔ پروردگار کے ساتھ میں باطل پر اس کو سنا رہا ہے، پر عجب نہیں کہ پروردگار کی آواز آئی، میں اس لیے ساتھ رکھ کے باطل بھی سناتا ہوں کہ کل کو کوئی ایسی قوم نہ آ جائے جو کہے کہ ہم کو انہیں بھی مانتے ہیں اور ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ اس لیے پروردگار دونوں سناتا ہے تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے۔ اور چلو میں بات کو اور کھول دیتا ہوں، پروردگار گویا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں موسیٰ بھی سناؤں گا، میں فرعون بھی سناؤں گا، میں موسیٰ کا نام بھی قرآن میں لوں گا، میں فرعون کا نام بھی لوں گا۔ جب تک میں موسیٰ کروں سمجھ جانا یہ تولیٰ قرآن ہے، جب تک فرعون کا نام لیتا ہوں سمجھنا یہ تبرع قرآن۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ مالک آپ کو سلام علیکم، بات بجا رہی ہے، مالک آپ کو سلام علیکم۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناؤں۔ اچھا یہ موسیٰ کا نسب یعنی کس نبی سے ہے تھوڑا یاد کر لوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آگے اگلے 9-10 دن جو گفتگو جاری رہے گی اسی سورہ قصص کی ان آیات پہ اور موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے، اور پھر انہیں کو سنتے سنتے قرآن کے آیات کے حوالے سے ہم اپنی آزمائش کو سمجھنے کے موضوع ہے قرآن اور آزمائش۔ تو میں آج ابتدائی مجلس میں ایک شجرہ رسم بات کروں تاکہ آنے والے دنوں میں بات آسان ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کس نسب سے ہے، کس شجرے سے ہے؟ حضرت ابراہیم نبی سبھی جانتے ہیں، ابراہیم نبی سے دو گروپ بن رہے ہیں، دو نسلیں چل رہی ہیں، دو سلسلے چل رہے ہیں۔ ابراہیم نبی کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل جن کو میدان میں جا کے ذبح کرنا چاہا اللہ کے حکم، ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل سے کون سے نبی آئے؟ حضرت ہمارے پیارے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے اور کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ لیکن پروردگار نے سلسلہ نبوت کو روک کے رکھا، کوئی نبی نہیں بھیجا آخر میں محمد مصطفیٰ۔ باقی جتنے نبی بھی آئے وہ حضرت اسحاق کی پوچھ سے آتے رہے، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ایسے ہی پھر اللہ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے دیے۔ پھر میں موسیٰ کا شجرہ نسب بتانے لگا ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسحاق کے جو بیٹے یعقوب تھے ان کو 12 بیٹے تھے، 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین ایک ماں سے ہیں، باقی 10 بیٹے جنہوں نے یوسف کو مارا، جنہوں نے کنویں میں ڈالا۔ سورہ یوسف کا زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، وہ دیگر 2 ماں سے ہیں اور حضرت یوسف اور بنیامین یہ ایک ماں سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کا کون سا بیٹا نبی بنا ان 12 میں سے؟ شاہ حضرت یوسف۔ اور باقی جو 10 بھائی تھے جنہوں نے یوسف کو مارا، جنہوں نے یوسف کو قتل کرنا چاہا، جنہوں نے یوسف پہ تشدد کیا، جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا، ان 10 بھائیوں میں ایک بھائی کا نام ہے لاوی بن یعقوب۔ کیا نام ہے؟ اب میں بڑا دھیرے لہجے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ شجرہ نسب آپ سمجھیں۔ لاوی بن یعقوب۔ اب موسیٰ علیہ السلام یعقوب کی نسل سے کیسے آئے؟ یعقوب کے بیٹے ہیں لاوی، یوسف ہے لاوی۔ اچھا لاوی کا بیٹا ہے کہات، کہات کا بیٹا ہے عمران، عمران کا بیٹا ہے موسیٰ۔ آپ سمجھے؟ اچھا دوسرے طریقے سے آتا ہے کہ شجرہ نسب کہتے ہیں موسیٰ بن عمران بن کہات بن لاوی بن یعقوب، یعنی یعقوب کا بیٹا جو لاوی ہے اس کے پرپوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب دونوں طرف سے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بھی میں نے سمجھا دیا، بات سمجھ گئے ہیں؟ اچھا بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، یعقوب کے 12 بیٹوں میں کون سا بیٹا نبی ہے؟ یوسف۔ لاوی نبی کو نہیں ہے۔ کمال یہ دیکھیے کہ اللہ نے یعقوب کے بیٹا یوسف جو نبی ہے اس کی نسل میں نبی نہیں رکھا، لیکن لاوی کی نسل میں نبی رکھا ہے۔
میں یہی بات اگر آپ نے اچھی طرح لکھ میں یہی سے مسائل کی طرف بڑھ لیتا ہوں. توجہ دیجیے, اللہ نے یعقوب کا بیٹا یوسف اس کی نسل سے, حالانکہ خود نبی ہے یوسف, پیارے نبی ہیں, ان کی نسل سے نبی نہیں لکھا, لیکن لاوی جو یوسف کا بھائی ہے, جو ایک وقت میں گنہگار تھا, جس نے بھائی کو مارا, اس کی نسل سے اللہ نے نبی رکھا. کون سا نبی؟ عام نبی بھی نہیں, اولل عزم حضرت موسیٰ جیسا نبی رکھا ان کے فرقوں میں. کیا وجہ تھی؟ لاوی کی نمازیں مشہور ہیں, قربہ مشہور ہے, روزے مشہور ہیں, عبادات مشہور ہیں. نہیں, قرآن کہتا ہوں, میں تاریخ کی طرف نہیں جاتا, سورہ یوسف کی چند آیات سنا دیتا ہوں. سورہ یوسف تصویات میں کہا کہ جب حضرت یوسف کو لے کے وہ بھائی لاوی اور اس کے 9 دیگر بھائی یعقوب کے بیٹے جو بابا کو دھوکہ دے کے جب لے کے آئے جنگل میں, تو انہوں نے مارنا چاہا جناب یوسف علیہ السلام کو. تو جو حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف کا بھائی لاوی تھا نا, وہ قرآن کا قال قائل منهم لا تقتلوه, ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو. بالکو فی قیامت الجب, بات سمجھنا, ایسا کرتے ہیں اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یلتقط ہوگا سیارہ, کوئی رات گزر اس کو نکال کے لے جائے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم یوسف کے بارے میں کوئی ارادہ کر ہی چکے ہو تو. یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے, تاریخ نہیں بتا. کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا. سورہ یوسف پڑھ رہا کہ قال قائل منهم, انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا, یوسف کو قتل مت کرو. ایسا کرتے ہیں وَالْقُوهُ فِي قَيَامَةِ الْجُبِّ, اسے اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں. یلتقط بَعْضُ السَّیارَہ, کوئی راہ گزر قافلہ اسے اٹھا کے لے جائے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہو. اب یہ ہے قرآن. تاریخ نے لکھا کہ جب بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا, قتل کرنا چاہا, تلوار چلانی چاہی, تو ان بھائیوں میں سے ان 10 بھائی جو گنہگار تھے, انہی میں سے لاوی دونوں ہاتھ یوں کر کے سامنے حضرت یوسف کے سامنے آ کے کھڑا ہو. اپنے دیگر 9 بھائی کو کہا کہ تم مار دو اس کو, اتنا مار سکتے ہو, لیکن میں تمہیں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گا. اللہ کرے میں بات سمجھا رہا ہوں. لاوی نے کہا تم نے اس کو مار تو دیا ہے, لیکن میں تمہیں اس کو قتل نہیں کرنے دوں گا. لاوی کی کوئی اور نمازیں روزے عبادات مشہور نہیں تھے. قرآن نے لاوی کی یہ خوبی قرآن میں بتائی ہے کہ لاوی نے, یعقوب کے بیٹے لاوی نے, یوسف کے بھائی لاوی نے اللہ کا نبی قتل ہونے سے بچایا تھا. کیا کہتے ہیں؟ لاوی نے اللہ کا نبی قتل ہونے سے بچایا تھا. اللہ کو لاوی کا یہ عمل اس قدر پسند آ گیا, اللہ نے یوسف کی نسل میں نبی نہیں رکھا, لاوی کی نسل کو نبی کی عصمت سے سجا دیا. لاوی کی نسل کو عصمت سے سجا دیا. اچھا, لاوی کی جملہ دے کے ختم کرنے لگا. لاوی نے ایک نبی بچایا تھا قتل ہونے سے, کون سا؟ یوسف نبی. اللہ نے اس کی نسل کو عصمت سے سجا دیا. اس کی نسل میں ایک نبی بھیجا موسیٰ جیسا. اچھا, علی کے بابا حضرت ابو طالب نے جس کو بچایا نا, وہ فخر یوسف تھا. وہ فخر یوسف تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی نسل کو 12 معصوم اماموں کی عصمت سے سجا دیا. مولا کی سلامت رکھے. گریا کے دن ہے, رونے کے دن ہے, ماتم کے دن ہے. 28 رجب کو میرے امام کو جب غریب کے دربار میں بلایا ہے, دیکھ کے تو روایا اسی کے انشاءاللہ راضی مکمل ہو جائے. میرے امام کے سامنے ولید کا خط رکھا ہے, جس میں لکھا تھا حسین ابن علی. سارے لوگ میری بیعت کر دیں, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس اور حسین ابن علی. تم 3 باقی رہ گئے ہو, آپ بھی میری بیعت کر دو. یہ تمہارا ساتھ نام سے دلا کرتا ہوں. خطر کا نام آنا تھا دربار میں علی کی بیٹے کو چلا. بابا کو سلامت کرتے. میرے بابا کا جب دلا رہا ہے
میرے امام فرمایا بدبختو تم نے میرے قتل کا نام لیا ہے، تم نہیں جانتے در پہ میرا عباس بھی کھڑا ہے۔ تم نہیں جانتے در پہ میرا عباس بھی کھڑا ہے۔ شیعو اللہ تعالیٰ نے جب محمد کو سب یاد آیا حسین پہ بیٹھ کے دیکھنے کرنے والوں اللہ کا بھائی عباس کا نام آنا تھا، آپ کی عباس کی سین ختم نہیں ہوئی، خیبر کی طرح دروازہ کھلا، عباس علی گڑھ کے اندر داخل ہوئے۔ حسین نے عباس کے تیور دیکھے، آگے بڑھ کے میرے امام نے دو ہاتھ عباس کے سینے پر رکھ کے کہا غازی رک جا میں مظلوم ہوں، اجر اللہ اور میں سلامت رکھے، غازی رک جا میں مظلوم ہوں۔ بڑی مشکل سے عباس کو دلاسا دے کے میرے امام گھر کی طرف چلے۔ اداکار لیکن محرم کو سب یاد آئے حسین کے پیار کے ماتم کرنے والوں مدینے میں دستور تھا کہ جب امام حسین چلتے تھے نا مدینے میں میرے امام نگاہیں جھکا کے چلتے تھے، جناب عباس نگاہیں اٹھا کے چلتے تھے۔ میں بسا پر روایت کو واضح کر دیتا ہوں کسی کے ذہن میں شک کرے، کیوں ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کی کردار کو کیسے فرق کرتے ہیں، ایک نگاہیں جھکا کے چلتا ہے اٹھا کے۔ عباس ہے محافظ حسین اور محافظ کا کام ہوتا ہے نگاہیں اٹھا کے رکھنا، لیکن آزادہ 28 صدر کو جب ولید کے دربار میں واپس لوٹے مولا تمہیں سلامت رکھے ادارو کوئی دستور ہی بدل گیا تھا۔ عباس کی نگاہیں زمین پہ لگی ہوئی ہے، حسین کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں، کبھی اس دیوار کو دیکھتے ہیں۔ شاید حسرت بھری نگاہوں سے حسین نانا کے شہر کی دیواروں کو دیکھ بھی رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے میرے نانا کا شہر آج کے بعد ان گلیوں میں ہر کوئی نظر آئے گا، شہر بطور کا حصہ بدل جائے۔ گھر کی طرف جا رہے تھے، جناب عباس کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ جناب جب نے کہا چچا آپ کے چہرے پہ موت کی زردی کیوں آ گئی؟ کہا مجھے انصاف سے بتا، حسین کی بہنیں، علی کی بیٹیاں، میری کچھ شہزادیاں گھر میں سب پہ قرآن رکھ کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہم گھر میں داخل ہو گئے علی کی بیٹیاں مجھ سے پوچھے گی عباس دربار میں کیا ہوا؟ میں بتاؤں گا دربار میں تمہارے ویر کے قتل کا نام لیا گیا، کیا آزادی مجھ سے نہیں پوچھے گی شرط نہ کرنا واسطے؟ عباس وفا اسی کو کہتے ہیں، تو بھی دربار میں موجود تھا اور مسلمان میرے بھائی کے قتل کا نام لیتے رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا عباس رو نہیں، جب میں نے گھر میں جانا ہے نا میں نے زینب کو خبر یہ ایسی سنانی ہے تو بھی کچھ نہیں کہے گی۔ دونوں بھائیوں نے گھر کے اندر قدم رکھا، علی کی بیٹی کے سر پہ قرآن رکھ کے بھائیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ علی نے پوچھا حسین دربار میں کیا ہوا؟ کب مجھ سے بیعت مانگی گئی؟ علی کی بلیغت اللہ بیٹی کہتی ہے پھر حسین جلدی بتانا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کب کیا جواب دینا تھا؟ انکار بیعت کر آیا ہوں۔ لیکن حسین رو کے کہتے ہیں بہن انکار بیعت تو کر آیا ہوں لیکن میں اکیلا ہوں، محاذ دو ہے، ادرک اللہ اللہ تعالیٰ علی کی بلیغت اللہ بیٹی کہتے ہیں حسین رو نہیں، مجھے بتانا کون کون سے محاذ ہے؟ حسین کہتے ہیں زینب ایک محاذ کا نام ہے مدینہ سے کربلا، دوسرے محاذ کا نام ہے کربلا سے شام۔ مسافر شام کہتی ہے حسین اب اتنا بھی بتا دے ان دونوں میں مشکل محاذ کون سا ہے اور آسان محاذ کون سا ہے؟ علامہ حسین کہتے ہیں زینب کربلا آسان محاذ ہے، شام مشکل محاذ ہے۔ مسافر شام کہتی ہے حسین پھر آسان تو پتہ کر لے، مشکل محاذ جانے، علی کی بیٹی جانے، شام کے بازار